بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ داستان کربلا میں آج ہم جناب جون کی شہادت اور ان کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم سب امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے منتظر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ معرفت امام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جناب جون وہ عظیم ہستی ہیں، وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کی سیرت سے ہم معرفت امام زمانہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا درس حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب جون نوبہ کے رہنے والے تھے۔ ان کا رنگ سیاہ تھا، ایک باصلاحیت انسان تھے اور انقلابی مجاہد تھے۔ جناب جون اسلحہ سازی کے فن سے آگاہ تھے اور اسلحوں کی شناخت کے ماہر تھے۔ جناب جون حضرت ابوذر غفاری کے غلام تھے۔ ان کے انتقال کے بعد مدینے واپس آ کر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خادموں میں شامل ہو گئے تھے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر باقی کی زندگی امام حسن، امام حسین علیہ السلام کی محبت و مودت میں اسیر ہو کر غلام بن کر گزاری۔ 28 رجب کو جب امام حسین علیہ السلام سفینہ نجات کو لے کر مدینے سے روانہ ہوئے تو جون بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ جناب جون کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ وہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی خاندان آل یاسین کی خدمت میں گزاری اور یوں انہوں نے اپنے دامن میں علم و حکمت کے بے شمار موتی سمیٹے۔ جناب جون ظاہری طور پر ایک ادنا غلام تھے مگر صاحب معرفت تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت سے، مودت سے ان کا دل سرشار تھا۔ اطاعت امام کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر اپنی جان کو نثار کرنے کا جذبہ بھی کمال معراج پر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ روز عاشور، روز قربانی، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جناب جون حاضر ہوئے اور آپ نے امام سے میدان کارساز میں جانے کی اجازت طلب کی۔ امام عالی مقام نے فرمایا، تم بوڑھے انسان ہو، میری طرف سے آزاد ہو، جہاں چاہو چلے جاؤ۔ جناب جون نے جب اپنے آقا، اپنے مولا امام حسین علیہ السلام کی یہ گفتگو سنی تو ان کی حالت یکسر تبدیل ہو گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ جناب جون نے خود کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر گرا دیا، مولا کے قدموں کو چوم کر فرمایا، مولا، جب جنت سے کھانے آتے تھے تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ تھے، لیکن جب آپ پر مشکل وقت آ گیا ہے، آزمائش کی اس گھڑی میں، ہم آپ کو دشمنوں کے نرغے میں تنہا چھوڑ کر چلے جائیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں جناب جون کی معرفت کے۔ وہ جانتے تھے کہ جوانان جنت کے سردار کے در کو چھوڑ کر جائیں تو جائیں کہاں، دنیا میں اور کوئی در اس در کے ہم پلہ ہے ہی نہیں۔ بات بھی حقیقت ہے، جو ایک بار دل و جان کے ساتھ محمد و آل محمد کا غلام ہو جائے تو پھر کبھی ان کا در چھوڑ کر جاتا ہی نہیں ہے، بلکہ چاہتا یہ ہے کہ جنت میں بھی ان عظیم ہستیوں کی غلامی نصیب ہو جائے، اور جون بھی ایسی ہی فکر رکھنے والے غلام تھے۔ کبھی کبھی کربلا کے اس نقطے پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جوانان جنت کا سردار فرما رہا ہے کہ جاؤ، چلے جاؤ، میں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں، اور حسین کے عاشق ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین کے ماننے والے ہیں، حسین کے اصحاب و انصار ہیں، وہ جانے کو تیار ہی نہیں، کیونکہ وہ جنت ہی کیا جہاں جوانان جنت امام حسن، امام حسین علیہ السلام کی رفاقت ہی نہ ملے۔ بس جون نے رو کر فرمایا، مولا، آقا، مجھ میں 3 عیب ہیں، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، میرا خاندان پست ہے، میں سیاہ فام ہوں۔ مولا، کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں بہشت میں جاؤں، جنت میں جاؤں اور میرا بدن خوشبودار ہو جائے، میرا خاندان بزرگ اور عظیم ہو جائے، میرا رنگ سفید ہو جائے؟ نہیں نہیں مولا، خدا کی قسم، میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا، یہاں تک کہ میرا سیاہ خون آپ کے خون درخشاں میں مخلوط نہ ہو جائے۔ کریم آقا نے، کریم مولا نے اپنے اس با وفا اور قدر شناس غلام کو بے حد اصرار کے بعد میدان کارساز میں جانے کی اجازت عطا فرمائی، اور پھر یہ حسینی سپاہی میدان کارساز میں پہنچا اور پھر کیا خوب لڑا، بہادروں کی طرح لڑا، شیروں کی طرح لڑا اور دلیروں کی طرح لڑا۔ اس بوڑھے غلام نے کئی یزیدی سپاہیوں کو واصل جہنم کیا اور پھر جام شہادت نوش فرمایا،
اور پھر فرزند رسول امام حسین علیہ السلام بنفس نفیس خود اپنے اس عظیم صحابی، اپنے اس بہادر مجاہد کے پاس پہنچے، جناب جون کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ اے جون، آج آپ کی قسمت پر تمام دنیا کے مومنین رشک کر رہے ہیں، آپ کا سر زانوئے امام حسین علیہ السلام پر ہے۔ سبحان اللہ، معرفت امام نے آپ کو کیا عزت، کیا احترام، کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ بس بات یہاں پر تمام نہیں ہوتی، اگر انسان معرفت امام کو حاصل کر لے تو پھر امام خود چل کر اپنی زیارت کروانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، امام کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے اور امام کی دعا بھی نصیب ہوتی ہے، جیسے جناب جون کے لیے امام حسین علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ مولا نے اس وقت ہاتھوں کو بلند کیا اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ پروردگار عالم اس کے چہرے کو نورانی اور اس کے بدن کو خوشبو سے معطر کر دے اور اسے محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما اور انہی کو اس کی پہچان قرار دے۔ کوئی کیا سمجھے گا مقام جناب جون کو کہ امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم ہستی نے اپنی ایک دعا میں جناب جون کی تینوں حسرتوں کو پورا کر دیا۔ فرزند زہرا امام حسین علیہ السلام کی دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہوئی، جون کا چہرہ نورانی ہو گیا۔ گنج شہداء میں جون کے لاشے سے مشک کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ جناب جون کو اپنے خاندان کی پستی کا بہت احساس تھا نا، اس کریم آقا نے، اس کریم مولا نے کائنات کے سب سے عظیم خاندان محمد و آل محمد کو ہی جناب جون کی پہچان بنا دیا۔ آخر کار معرفت امام کے ذریعے سے جناب جون نے اپنے مقصد حیات کو پا ہی لیا۔ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ مقام جون کس قدر بلند ہے کہ روز محشر محمد و آل محمد کے ساتھ انہیں محشور کیا جائے گا۔ انسان اگر اپنے امام کی معرفت کو حاصل کر لے تو اس کا دنیا اور آخرت میں مقام بہت بلند ہو جاتا ہے۔ آخر میں پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں جناب جون کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی حقیقی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ خدا حافظ۔